السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے اس انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے جیرنڈس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز میں اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال جیرنڈس کا. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جیرنڈ کے متعلق. جیرنڈ کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو ایک ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. اور ورب کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی بھی ایکشن یعنی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ریڈ یعنی پڑھنا، یہ ہے ایک عمل. ریڈ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا تو بن گیا ریڈنگ. اس کے علاوہ جیرنڈس کے متعلق خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں ناؤنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی پہلے ایک ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس سے جو لفظ بنتا ہے، جس طرح یہاں ہے ہمارے پاس لفظ ریڈنگ، اسے پھر ایک ناؤن کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور تب یہ کہلاتا ہے ایک جیرنڈ. مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. سوئمنگ از ویری گڈ فار دا باڈی، یعنی تیرنا جسم کے لیے بہت اچھا ہے. تو اب لفظ سوئمنگ جو کہ بظاہر ایک ورب لگ رہا ہے کیونکہ سوئمنگ کا مطلب ہے تیرنا، یعنی یہ ایک عمل ہے، اسے اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس جملے کے سبجیکٹ کے طور پر، یعنی وہ چیز جس کے متعلق اس جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب کسی لفظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے، یعنی ناؤن یا پروناؤنس کو ہی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں اب لفظ سوئمنگ جو کہ بظاہر ایک ورب ہے، اسے ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ بنا ہے ورب سوئم سے، اور اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں. اور چونکہ جملے کے اندر اسے ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک جیرنڈ. بالکل صحیح. تو اس طرح سے جیرنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ ورب کے آخر میں لیٹرز آئی این جی لگانے سے بنتا ہے اور اسے جملوں کے اندر ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ایک اور ایگزامپل. اسموکنگ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، یعنی تمباکو نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس جملے میں کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ اسموکنگ یعنی تمباکو نوشی کے متعلق. تو یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے طور پر جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ناؤنز ہوتے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کو غور سے دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک ورب سے بنا ہے جو کہ ہے اسموک، اور اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسے اس جملے کے اندر ایک ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اس جملے کے اندر لفظ اسموکنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک جیرنڈ. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. ریڈنگ از مائی ہابی، یعنی پڑھنا میرا مشغلہ ہے یا شوق ہے.
تو اب یہ بتائیے اس جملے میں سبجیکٹ کون سا لفظ ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے لفظ ریڈنگ۔ تو اس جملے میں ریڈنگ کے متعلق اس طرح سے بات کی جا رہی ہے جیسے یہ کسی چیز کا نام ہو، جبکہ دراصل یہ ورب سے بنا ہے اور وہ ورب ہے ریڈ یعنی پڑھنا، اور آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسے اس جملے میں ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بن گیا ہے ایک جیرنڈ۔ تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جیرنڈ کیا ہوتا ہے۔ A gerund is formed by adding letters ing to a verb، یعنی جیرنڈ بنتا ہے ایک ورب کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کرنے سے۔ It functions as a noun، اور یہ ایک ناؤن کا کام دیتا ہے یا پھر اسے جملوں کے اندر ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی جیرنڈ کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے جیرنڈ کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جیرنڈس کے متعلق، تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ A gerund is a noun formed from a verb، یعنی جیرنڈ ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جسے ورب کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ ناؤن ہوتا ہے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جبکہ ورب ہوتا ہے ایک ایکشن ورڈ۔ تو جب ایک ایکشن ورڈ کو کسی چیز کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جملے میں تو وہ بن جاتا ہے جیرنڈ۔ All gerunds end in ing، تمام gerunds جو ہیں ان کے آخر میں لیٹرز ing آتے ہیں۔ For example swimming، running، drinking، یعنی تیراکی کرنا، بھاگنا یا پینا۔ تو سوئمنگ، رننگ اور ڈرنکنگ بظاہر تو وربز ہیں، لیکن جملے میں جب ان کا استعمال ایک ناؤن کے طور پر کیا جائے گا تو یہ کہلائے جائیں گے gerunds۔ Even though a gerund is a noun, a gerund can still take a direct object like a verb۔ یوں تو جیرنڈ کو ایک جملے میں ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ساخت بالکل ایک ورب کی طرح ہوتی ہے اس لیے یہ ایک آبجیکٹ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وربس کو اکثر آبجیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ This is known as a gerund complement۔ تو جب ایک جیرنڈ کو ایک ورب، معاف کیجیے گا، ایک آبجیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یہ کہلایا جائے گا جیرنڈ کمپلیمنٹ۔ فار ایگزامپل swimming the lake، یعنی جھیل کو تیرنا، معاف کیجیے گا، جھیل کو تیرنا، یعنی ایک میل بھاگنا۔ ڈرنکنگ اے سوڈا، یعنی سوڈا پینا۔ تو یہاں سوئمنگ کے لفظ کے بعد جیسے کہ the lake آ رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوئمنگ کہاں کی جا رہی ہے یا سوئمنگ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لیک سے، یعنی جھیل میں۔ تو اس طرح سے the lake جو ہے وہ سوئمنگ کا آبجیکٹ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں جیرنڈس کی۔ اب یہاں جیرنڈس کی جو ایگزامپلس ان جملوں میں دی گئی ہیں ان کے ساتھ بریکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جیرنڈ کا ایک ناؤن کے طور پر جملے میں کیا کردار ہے۔ پہلا جملہ ایکٹنگ از فن، یعنی اداکاری ایک لطف اندوز کام ہے۔ تو یہاں ایکٹنگ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے جیرنڈ۔ اسے ہم جیرنڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بظاہر تو یہ ایک عمل ہے، یعنی ایک ورب کی فارم ہے ایکٹنگ، لیکن اسے اس جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور سبجیکٹ کے طور پر جن الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ناؤنز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ورب کا تو استعمال، معاف کیجیے گا، جب ورب کا استعمال ایک ناؤن کی طرح جملے میں کیا جاتا ہے تو وہ جیرنڈ کہلاتا ہے، جیسے کہ یہاں ورب ایکٹنگ کو ایک سبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، پلینگ فٹ بال از فن، یعنی فٹ بال کھیلنا ایک لطف اندوز کام ہے۔ اس جملے میں پلینگ کے بعد فٹ بال کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی جیرنڈ کے بعد ایک آبجیکٹ آ رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کو کھیلنا جو ہے وہ ایک لطف اندوز کام ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں اسے کہتے ہیں جیرنڈ کمپلیمنٹ۔
تو یہاں اس جملے میں فٹ بال جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے جیرنڈ کمپلیمنٹ جیرنڈ پلینگ کا. اور پلینگ کا لفظ اس جملے میں جیرنڈ کیوں کہلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بظاہر تو ایک ورب ہے، لیکن یہاں یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے آخر میں آ رہے ہیں لیٹرز آئی این جی، جو کہ ہر جیرنڈ کے آخر میں آتے ہیں. اور فٹ بال کے لفظ کو جیرنڈ کمپلیمنٹ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس جملے میں ایک آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. ایکٹنگ از میئرلی دی آرٹ آف کیپنگ اے لارج گروپ آف پیپل فرام کافنگ. اس جملے میں مضحکہ خیز انداز میں ایک بات کی جا رہی ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اداکاری صرف ایک ایسا ہنر ہے جو بہت سے لوگوں کو کھانسنے سے روکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اداکاری اچھی نہیں کی جا رہی ہوتی تو دیکھنے والے آڈینس اکثر کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر اچھی اداکاری کی جا رہی ہو تو سب خاموشی سے دیکھتے ہیں. تو یہ جملہ شروع ہو رہا ہے لفظ ایکٹنگ سے، جو کہ بظاہر تو ایک ورب ہے، لیکن یہاں اسے جملے کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کہلائے جائے گا جیرنڈ. اور اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی بھی آ رہے ہیں. اس جملے میں لفظ کیپنگ اور لفظ کافنگ جو ہے یہ پریپوزیشنز کے آبجیکٹس کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ یہاں ہے آف کیپنگ یا پھر فرام کافنگ. تو آف اور فرام ہے پریپوزیشنز، اور جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آف کا آبجیکٹ ہے کیپنگ اور فرام کا آبجیکٹ ہے کافنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیپنگ اور کافنگ کے الفاظ بھی جو ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں تو وربز ہیں، لیکن یہاں یہ ناؤنز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے انہیں ہم جیرنڈز کہیں گے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. جنرosity از گیونگ مور دین یو کین اینڈ پرائڈ از ٹیکنگ لیس دین یو نیڈ. اور تکبر ہوتا ہے جب آپ ضرورت سے کم لیتے ہیں. ٹو جیرنڈز بوتھ سبجیکٹ کمپلیمنٹس. تو اس جملے میں دو جیرنڈز استعمال کیے گئے ہیں. پہلا ہے گیونگ جبکہ دوسرا ہے ٹیکنگ، اور دونوں ہی سبجیکٹس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. جنرosity از گیونگ، یعنی یہاں سبجیکٹ ہے جنرosity اور گیونگ کا لفظ اسے کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے جملے کے دوسرے حصے میں ہے پرائڈ از ٹیکنگ، تو ٹیکنگ کا لفظ جو ہے وہ پرائڈ کے سبجیکٹ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اور یہاں بھی بظاہر دیکھنے میں تو یہ وربز لگ رہے ہیں، لیکن ان کا استعمال ناؤنز کے طور پر کیا گیا ہے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. آئی لو ایکٹنگ اٹ از سو مچ مور ریئل دین لائف. یعنی مجھے اداکاری پسند ہے، یہ تو حقیقت کی زندگی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، یا پھر یہ حقیقی زندگی سے بھی بڑھ کر حقیقت لگتی ہے. تو اس جملے میں لفظ ایکٹنگ ایک جیرنڈ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس بات کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کیونکہ یہاں اس جملے کے پہلے حصے میں آئی لو ایکٹنگ، یہ ایکٹنگ کا لفظ جو ہے یہ ہے آبجیکٹ ورب لو کا. تو جیسا کہ آبجیکٹس ناؤن سے بنتے ہیں تو جیرنڈ کو یا پھر ورب کو ناؤن کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ جیرنڈ کہلایا جائے گا. اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلس بھی ہیں. آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے انہیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ان کی ایکسپلینیشن بھی ساتھ ہی بریکٹ میں دی گئی ہے. اب پڑھتے ہیں جیرنڈ فریزز کے متعلق. A gerund will often appear in a gerund phrase. A gerund phrase consists of a gerund, its object, and all modifiers. For example, picking rotten apples from the floor is a great way to get stung by a wasp. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیرنڈز اکثر جیرنڈ فریزز کے فارم میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک جیرنڈ فریز کے اندر ہوتا ہے ایک جیرنڈ، اس کا آبجیکٹ اور تمام ماڈیفائرز یعنی ایڈجیکٹیوز یا ایڈوربس. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. پکنگ rotten apples from the floor is a great way to get stung by a wasp. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس جملے میں کون سا لفظ ہے جو کہ جیرنڈ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے پکنگ، کیونکہ اس کے آخر میں آ رہا ہے لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں اور یہ جملے کے شروع میں استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. بظاہر پکنگ کا لفظ جو ہے یہ سننے میں ایک ورب لگتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ اس کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے
اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سبجیکٹ کے لیے ناؤنس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ورب کو ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ ہے ایک جیرنڈ۔ اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین سے گلے سڑے سیبوں کو چننا خود کو تمہوڑی سے ڈسوانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ تو اس جملے میں ایک طنز پایا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جملے میں ایک جیرنڈ فریز کا استعمال کیا گیا ہے، تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں ایک جیرنڈ کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہے ایک آبجیکٹ، جیسے کہ پکنگ کے بعد لکھا گیا ہے روٹن ایپلز، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کو پک کیا جاتا ہے۔ روٹن ایپلز ہو گئے آبجیکٹ، تو آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس سے اگلے حصے میں جملے کے ایپلز کے متعلق مزید انفارمیشن دی گئی ہے، فرام دا فلور یعنی زمین سے، تو اسے ہم کہیں گے ماڈیفائر۔ تو اس طرح سے یہ ہے ایک جیرنڈ فریز۔ پکنگ روٹن ایپلز فرام دا فلور، یہ ہو گئی ایک جیرنڈ فریز۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آل جیرنڈز اینڈ ان انگ بٹ سو ڈو پریزنٹ پارٹیسپلز۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ تمام جیرنڈز لیٹرز آئی این جی پر ختم ہوتے ہیں، لیکن یہی سیم اصول پریزنٹ پارٹیسپلز میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی لیٹرز آئی این جی پر ختم ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے، ایون دو آل جیرنڈز اینڈ ود دا سفکس آئی این جی not every word which ends in ing is a gerund۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیرنڈز کے آخر میں ing کے لیٹرز آتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر لفظ جو کہ لیٹرز ing پر ختم ہوتا ہو وہ ایک جیرنڈ ہو۔ آگے پڑھیں گی، the other common type of word which ends in ing is the present participle۔ تو ایک اور قسم کا لفظ بھی ہوتا ہے جو کہ لیٹرز آئی این جی پر ختم ہوتا ہے، جو کہ پریزنٹ پارٹیسپل کہلایا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لائک جیرنڈز پریزنٹ پارٹیسپلز آر آلسو فارمڈ فرام وربس میکنگ them verbals but they are not used as nouns۔ تو جیرنڈز اور پریزنٹ پارٹیسپلز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جیرنڈز کو ناؤنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پریزنٹ پارٹیسپلز کو ناؤنس کے طور پر نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ وہ استعمال ہوتے ہیں وربس کے طور پر۔ They are used as adjectives or when forming verbs in a progressive tense۔ تو present participles کا استعمال ہوتا ہے یا تو adjectives کے طور پر یا پھر progressive tenses کے اندر verbs کے طور پر۔ progressive tenses وہ ہوتے ہیں جس میں کسی عمل کے جاری رہنے کا ذکر ہو۔ ان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، رننگ دا ٹیپ ول کلیئر دی ایئر پاکٹ، یعنی نل کو بہانے سے اس میں پھنسی ہوئی ہوا جو ہے باہر نکل جائے گی۔ تو یہاں رننگ کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک جیرنڈ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جملے کے سبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے، اور سبجیکٹس ناؤن سے بنتے ہیں، اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ورب کو ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جیرنڈ، اور اس کے آخر میں بھی لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں۔ اب اگلی اگزامپل پڑھتے ہیں، کین یو فکس دا رننگ ٹیپ۔ تو یہاں رننگ کا لفظ جو ہے وہ ٹیپ سے پہلے استعمال کیا گیا ہے بتانے کے لیے کہ کس طرح کا ٹیپ جو کہ بہہ رہا ہو۔ کین یو فکس دا رننگ ٹیپ یعنی کیا آپ بہتے ہوئے نل کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اب کی بار رننگ کا لفظ جو ہے وہ ایک ناؤن کے متعلق ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے، تو یہ ایک ایڈجیکٹو کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اب کی بار رننگ کے لفظ کو ہم کہیں گے پریزنٹ پارٹیسپل۔ تو جب کسی ورب کو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پارٹیسپل کہلایا جاتا ہے، اور کیونکہ اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں اس لیے یہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، the tap was running for an hour، یعنی وہ نل 1 گھنٹے سے بہہ رہا تھا۔ تو یہاں رننگ کا لفظ جو ہے وہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا استعمال کیا گیا ہے پاسٹ پروگریسو ٹینس کے بنانے میں، یعنی ایک ایسا عمل جو کہ ماضی میں شروع ہوا ہو اور اس کے جاری رہنے کا امکان ہو۔ تو رننگ یعنی بہہ رہا تھا، اس کے مطلب سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح پاسٹ پروگریسو ٹینس ہے۔ تو یہ تھی جیرنڈز کے متعلق معلومات۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔